بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرزين روحي والأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنات، خدا کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے اور وہ تحفہ ہے توبہ کا۔ اس دنیا میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا اگر خدا نے ہمیں مہلتیں نہ دی ہوئی ہوتی، اور بہترین مہلت توبہ ہے۔ سوچئے اگر یہ جو کہا گیا ہمیں کہ صراط مستقیم پہ رہیں، اب پورے صراط کا کل آپ نے سن لیا، صراط مستقیم پہ رہیں، اور پتہ چلتا کہ جناب بیچ میں سے میں ادھر سے ادھر کہیں بھٹک گئی، صراط مستقیم سے میں بھٹک چکی ہوں۔ What if there was no U-turn, there was no way of going back؟ بہت مشکل ہو جاتا، کہیں سے کہیں نکل جاتے، جو میری منزل ہے وہ مجھے کبھی ملتی ہی نہ۔ خدا نے یو ٹرن کا ایک مقام رکھا ہوا ہے۔ انگلینڈ میں جہاں ہم رہتے ہیں تو یو ٹرن لینے کے لیے بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے نا، نہیں آ رہا، اگر لے لیا غلط جگہ سے یو ٹرن، بیٹا آیا ہی آیا چالان گھر کے اندر۔ لیکن پروردگار کتنا کریم ہے، سب سے بہترین راستہ اس کا ہے، لیکن اس نے کوئی بندش نہیں رکھی ہوئی، کوئی چالان نہیں آنے والا، کوئی فائن نہیں ہوگا، پوائنٹس نہیں لگنے والے، کہیں سے بھی یو ٹرن لے لو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کسی بھی وقت تمہیں معاف کر سکتا ہوں، پروردگار کسی بھی وقت، ہاں کسی بھی وقت، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کسی بھی وقت تم مجھے پکارو گے تمہاری پکار کو سنوں گا۔ پروردگار کسی بھی وقت، میں اگر بھی گناہ کر رہی ہوں تب بھی اگر میں تجھے پکار لوں، اگر ابھی میں کسی حرم یا مسجد یا مصلی پہ نہیں پہنچی تب بھی، ہاں اس نے کوئی شرط نہیں رکھی، کسی بھی وقت میں پکارو گے تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو پھر پکارتے ہیں نا، اور کتنا آسان ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انتظار مت کر کہ جس دن نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہم لوگ تو کانشیس ہی نہیں ہوتے نا، کچھ مائیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے تربیت کریں، یعنی انتظار مت کر کہ نامہ اعمال تیرے ہاتھ پہ رکھا جائے تو اس دن کا تو انتظار کر رہا ہے، نہیں۔ What do you need to do؟ اس نے کہا ایک کتاب بنا اپنے گناہوں کے لیے۔ ہم اپنی اچھائی پہ تو نظر رکھتے ہیں، اپنی برائی پہ بھی نظر رکھ، یعنی ایک کتاب بنا، ہر روز جو گناہ کرتے ہیں اس کے اندر لکھ۔ بچے نے یہی کرنا شروع کر دیا، اب بچہ تو نہیں تھا، جوان تھا، اس نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو اچھا ہوا، اطاعت گزار تھا۔ ہمارا کوئی بچہ ہوتا وہ کہتے کیوں لکھوں میں، اپنے ہی ہوم ورک نہیں ہو رہا ہے، کتاب بھی لکھنا شروع کر دوں میں اپنے گناہ۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا، گناہ لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، شاپنگ پہ گیا، بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی جو ہے وہ بھیک مانگ رہی۔ اس نے نظر بد اس پہ ڈالی اور غلط ارادے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا لڑکی کانپ گئی، اس سے پوچھا کانپنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کانپ رہی ہے؟ بھیک مانگ رہی ہے، اپنے حسن کو استعمال کر تو بہت پیسہ ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ خدا کی معصیت سے بہتر ہے، ڈس اوبیڈینس، خدا کی معصیت سے بہتر ہے، اس کی مخالفت میں جانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔
اس لڑکے پہ بڑا اثر ہوا, رک گیا, پھر سوچنے لگا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر یہ بھیک مانگ رہی ہے. جب وہ لڑکی جانے لگی تو خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے لگا. گھر پہنچی تو دیکھا کہ واقعی اتنی پاورٹی, اتنی غربت. بڑا افیکٹڈ ہوا, بڑا متاثر ہوا. جو پیسے اس کے پاس تھے اس جلدی سے گیا, جو کھانے وغیرہ کی چیزیں لا کے دے سکتا تھا, گھر کے اندر بھر سکتا تھا, بھر دیا. اور جتنا پیسہ بچا تھا اس لڑکی کے ہاتھ پہ رکھا. گھر آیا, ماں کو جیسے ہی دیکھا رونے لگا. ماں نے پوچھا کیوں, آج کون سا گناہ کر کے آئے کہ رو رہا ہے؟ آج میں نے ایسا گناہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ماں نے کہا بتا تفصیل. جب ماں نے سنی نا تو ماں نے کہا اب تک تو نے گناہوں کی کتاب بنائی تھی, آج سے نیکیوں کی کتاب بنا. تو گناہ کر کے آ جاتا تو آج تیرے لیے بدترین دن تھا, لیکن اس سے بہترین دن تیرے دل کے دن میں پوری زندگی میں نہیں آ سکتا. بنا ایک اچھائیوں کی نیکیوں کی کتاب بنا. ماں نے کتاب دی, کمرے میں لے کر گیا کہ میں نیکیوں کو لکھنا شروع کروں, آج کی نیکی لکھوں. کتاب ہاتھ سے چھوڑ دی. کہا نہیں, یہ بھی تو گناہ ہی تھا, اس کی بیسس میں بھی, اس کی بنیاد میں بھی تو میرا گناہ ہی ہے, اسے بھی میں گناہ ہی میں لکھوں گا. اب جو گناہوں کی کتاب کھولی جس کے اندر سالوں سے لکھ رہا تھا, اپنے گناہوں کو خالی ملی. ماں کے پاس گیا, کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے گناہوں کی کتاب خالی کیسے ہو گئی؟ ماں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ جس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہے تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. اے پروردگار کتنی مہلتیں ہیں تیری, خوبصورت ترین عنایتیں, توبہ کے کیسا عظیم در تو نے کھول کے ہمیں دے دیا, ورنہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا تجھے دوبارہ سے منانا. توبہ ملی ہوئی ہے, استعمال کیجئے. اور فقط اس لیے نہیں کہ آخرت میں کام آئیں گے. آپ سن چکے ہیں کہ مولا امیر کائنات کے پاس مجھے ایک آدمی نے کہا میں نے اس دن میں مولا کے ساتھ تھا, علی کے ساتھ تھا. ایک آدمی آیا, کہا مولا فقر ہے, توبہ کر. مولا بیمار ہوں, اگلا آیا, توبہ کر. اگلا آیا, مجھے اس دنیا اور آخرت میں افتخار چاہیے, توبہ کر. آخر میں اسی نے خود ہی پوچھ لیا, کہا مولا جو آ رہا ہے اس کی جو بھی طلب ہے ہر ایک سے کہہ رہے ہیں استغفار کر, توبہ کر. کیوں؟ مولا نے کہا جب انسان خدا کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا. Taking a turn towards God, we take lots of turns towards this world. لیکن انسان ٹرن لے کے جب خدا کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے نا, تو تب خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. اس وقت میں جو مانگو گے پروردگار دے دے گا. استغفار بعض اوقات ہر چیز, آپ کو دنیاوی چیز بھی مل جائے گی, سو ایزی. اور کتنا آسان ہے, کتنا آسان. بس میں ایک مثال دے کر آئیں, گفتگو کی طرف آتے ہیں, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں. کتنا آسان ہے. چھٹے امام کے پاس کچھ افراد آئے, کہا مولا ہم حج پہ گئے تھے ایک بھتیجے اور چچا کے ساتھ. بھتیجے اور چچا یعنی نیفیو اینڈ انکل. ہاں, وہ سر ایک دو بچیوں نے مجھے کہا کہ اتنی مشکل اردو ہے, ہم خود ہی سینس بناتے ہیں. اب ہے کہ میں آدھا ٹائم اگر اس میں گزار دوں ٹرانسلیشن میں, تو آپ نے دیکھ لی میری انگلش نا. لٹرل ٹرانسلیشن میں جو ہے نا بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے. اب معصیت میں سے سوچو انسان, ویسے تو سن کہہ سکتے ہیں لیکن اب کیا نکال. اینی وے, اب جناب وہ کہہ رہے ہیں چھٹے امام سے کہ مولا ہم حج پہ جا رہے تھے چچا بھتیجے کے ساتھ, انکل اینڈ نیفیو. کہیں گے وہ جو نیفیو تھا, بھتیجا تھا, وہ جناب اہل بیت کا چاہنے والا. کہیں گے لیکن جو چچا تھا اہل بیت کا مخالف, یعنی بس چاہتا نہیں تھا. کہیں گے راستے میں چچا کو بیماری پڑ گئی, بکھے مل, اور وہ ایسا بیمار ہوا کہ قریب مرگ ہو گیا, یعنی کہ بالکل نیئر ڈیتھ. کہ جب دم نکلنے لگے اس نے بھتیجے کو بلایا, نیفی کو بلایا. اس نے کہا بھائی بتاؤ تمہارا کیا ایمان ہے, کیا تمہارا ایمان کیا کہتا ہے اہل بیت کے بارے میں. کہیں گے اس کے بھتیجے نے بس آخری لمحات میں کیا کہا, چچا جان آپ جانتے ہیں امت محمدی کو جس طرح سے وفا کرنی چاہیے تھی اور جو مقام دینا چاہیے تھا اہل بیت کو, ایسا ہم نے دیا نہیں ہے, لیکن ان کا اتنا مقام ہے کہ قیامت میں وہ ہماری شفاعت کروا سکتے ہیں. کہتے ہیں چچا نے اتنا سنا اور بس آخری جملہ زندگی کا کہا, جو تیرا عقیدہ ہے وہی میرا ہے. کہیں گے اور دم توڑ گیا. مولا اب بتائیے کہاں ہے, مر گیا ہے, قبر میں چلا گیا, اب بتائیں کہاں ہے. مولا نے کہا اچھا وہ جو ضعیف. مولا نے اس کا نام بھی بتایا. کہیں گے مولا آپ تو کاروان میں نہیں تھے. کہا وہ امام ہی کیا جو لوگوں کے اپنے چاہنے والوں کے نام نہ بتا سکے. کہا وہی نا, وہی ابن وہی. کہا ہاں ہم ان سے واقف ہیں. اب وہ اہل بیت کے ساتھ, ہمارے اجداد کے ساتھ بہشت کے باغات میں.
اب وہ لوگ جو تھے جو سوال کرنے آئے تو تڑپ گئے. وہی ہم کیا کہہ رہے تھے اس دن کہ جو دیندار ہوتے ہیں جیلسی سب سے زیادہ انہیں میں ہوتی ہے. ہم تو پوری زندگی کوشش کرتے. کہا مولا آخری سانسیں لے رہا تھا تب کہی تھی اس نے, ایک جملہ کا کچھ کیا بھی نہیں پوری زندگی, نعرہ بھی نہیں لگا. انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا, ہو گیا. کہنے لگے مولا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. مولا نے کہا بس تیرے لیے اتنا کافی نہیں ہے. وہ آخری لمحے میں پلٹا اور اب ہمارے ساتھ بہترین باغات میں. اتنا آسان؟ ہاں, توبہ اتنا ہی آسان ہے. البتہ اس توبہ کے لیے ہمیں ملتا ہے, معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں, 2 ایسے مقامات آئیں گے جس کے بعد توبہ بیکار ہو جائے گی. تم یو ٹرن لے نہیں سکتے. ابھی یہ مہلتیں مل رہی ہیں, لیکن ایسے مقامات آنے والے ہیں کہ جب تمہیں توبہ فائدہ نہیں دے گی. ایک جگہ پر معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں, ایک جب تم مر جاؤ گے, اور دوسرے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. دوسری جگہ پر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, رسول اکرم کہتے ہیں کہ 3 مقامات ہیں جب تمہیں توبہ فائدہ نہیں دے گی. ایک جب سورج غروب کے مقام سے طلوع ہوگا, یعنی مغرب سے طلوع ہوگا. دوسرے دابت الارض جب ظاہر ہو جائے گا. اور تیسرے دجال کے خروج کے وقت. ہم نے دجال آپ کے سامنے پیش کر دیا. قیامت کی دوسری 2 بڑی نشانیاں دابت الارض اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مل کے صلوات سنائیے. لیکن ہمارا طریقہ کار ہے کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ نشانیوں کی طرف جائیں, ہم نے ہر روز کہا تھا کہ تھوڑا سا قیامت کی طرف بھی نگاہ کریں گے, اور ہر روز تھوڑا تھوڑا کوئی ایک منظر قیامت کا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب کرتے کرتے چلتے چلتے آپ کہیں گے کون سا محشر کا میدان ہے, کتنا چلنا ہے. چلتے چلتے ہم اس مقام پر آ گئے. ہم نے خود ہی منتخب کر لی ہیں 3-4 چیزیں ہیں, ورنہ تو قیامت میں کتنے 50 پڑھاؤ. جس پہلے اشرے میں جہاں میں پڑھ رہی ہوں نا, وہاں پر میں امتحان لیتی ہوں ہر روز. تو شکر کریں میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا کیا پڑھ رہی ہوں, آپ کا ٹیسٹ نہیں لے رہی ہوں. تو جناب نہیں, استغفر اللہ, خدا نخواستہ ایسا نہیں, ممکن نہیں ہے. لیکن جو نوٹس لے وہ تو کامیابی ہو ہی جائیں گے. 50 پڑھاؤ, یہ مستقل ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا, 50 پڑھاؤ. اس میں سے ہم نے بس کہ 1-2 ہی منتخب کر لی ہیں آپ کے سامنے. آج ہم ایک اور میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں جس کے بارے میں معصومین کہتے ہیں تم بہت سے پڑاؤ سے گزر کے جب آ جاؤ گے نا تو پھر پروردگار میزان لگائے گا. والوزن یومئذ الحق. آخری دن پہ, روز قیامت پہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہوگا ہی ہوگا. اچھا, یہ وزن کرنا کیا ہے؟ میزان خدا لگائے گا, اس کا مطلب کیا ہے, کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں کچھ توجیحات جو ہیں وہ علماء پیش کرتے ہیں, اور تحقیق کرنے والے بھی اپنی اپنی طرف سے وہ کچھ نہ کچھ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں اولاً ایسا عین ممکن ہے کہ یہ صرف اور صرف تشبیہاتی کلام جو ہم مستقل کہے جا رہے ہیں دجال کے بارے میں, اور کل ہم نے جو یاجوج ماجوج کے متعلق بھی کہا کہ عین ممکن ہے چیزیں ایسی نہیں ہیں, بس یہ صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے تاکہ آپ کی عقل تک کچھ چیزیں پہنچ سکیں, اور شاید ہم تک وہ ہماری معرفت نہ ہوتی, یا اس وقت میں جب وہ بیان کر رہے تھے ان کو سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں تھیں, تو انہوں نے کیا کیا, معاملے کو آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ اہل بیت ایسی لینگویج کیوں استعمال کر رہے تھے, تو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں. 1400 سال پہلے وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی اگر تم نے رات میں, رسول خدا کا فرمان ہے نا, رات میں اگر تم نے کھانے پینے کی چیز کو کھلا چھوڑ دیا تھا, اب صبح میں نہ پینا نہ کھانا, کیوں؟ یہ رسول خدا سے پوچھا, کہا مولا یا رسول خدا کیوں؟ کہا اب اس میں شیطان بیٹھ گئے. شیطان بیٹھ گئے. شیطان کون؟ جو راہ مستقیم سے ہٹ جائے. اس کا دوسری طرف سے آپ ٹرانسلیشن کریں تو جرمز کیا ہیں؟ جو آپ کو فائدہ نہیں دیں گے, اب آپ کا نقصان کریں گے, یعنی راہ مستقیم سے ہٹی ہوئی چیز. اب رسول خدا اس وقت اگر توجیحات لے کے بیٹھ جاتے, کیونکہ ابھی تو انہیں دین کی تشریح کرنی تھی, اور رسول خدا جو ہے پیش کرنا شروع ہوتے, میں بتاتا ہوں تمہیں جرمز کیا چیز ہے. دیکھو, جب ہم دیکھیں گے کہ کچھ مائکروبز ہیں, کچھ نہ سمجھ آتا, کچھ مقامات پہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے خطبے دے دیے خود رسول خدا نے, یا پھر امیر کائنات کے خطبے بعض اوقات انسان اس وقت بھی پڑھ کے 1400 سال بعد جب کتنی علم کی تشریح ہو چکی ہے, انسان اس وقت بھی گڑبڑا جاتا ہے, نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولا. تو ایک ہمارے ڈاکٹر علی شریعتی, وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, کہنے لگے جن افراد کے سامنے اور جس مجمع کے سامنے, the crowd that he was speaking in front of, وہ
ابھی تک عورت اور اونٹ کو ہی نہیں چھوڑ پائے تھے. ان کے سامنے مولا بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں چمگادڑ کی میں تمہیں تخلیق کے بارے میں بتاتا ہوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شہد کی مکھی کو کس طرح سے تخلیق. They were not interested. اب ان کو اگر بتایا جانے لگ جاتا کہ بھئی میں بتاتے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں تفصیل کیا ہے اس کی. Nobody was going to understand. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تشبیہاتی کلام استعمال کیا تاکہ اس وقت بھی سمجھ میں آ جائے. بعد میں آنے والے اگر علم کو سمجھیں گے تو وہ سمجھ پائیں گے کہ ہماری لینگویج میں ڈیپ تھی, اور اس کا ڈیپتھ کو خود ہی کشف کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب جناب تھے کہاں ہم؟ میزان پہ تھے. خود ہی یاد آیا مجھے آپ میں سے کسی کو. میزان اولن علماء کہتے ہیں, تحقیق کرنے والے کہتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی میزان نہیں لگنا. میزان کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اسکیلز. اسکیل کو لگنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ مٹیریل چیز کا تو اسکیل کر سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مٹیریل چیز کا تو آپ اسکیل پہ لے کے جا سکتے ہیں, یہ جو آپ کے اعمال ہیں ان کو اسکیل پہ کیسے لے جایا جائے گا. تو شاید صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ یہ جو میزان ہے در حقیقت عدل الہی ہے, کہ خدا اس دن عدل کرے گا, ایک ایک تمہارے عمل کو کھول کھول کے دیکھے گا, اس دن فیصلہ کرے گا, اور یہی میزان ہے. لیکن دوسرے علماء جن کے اوپر مجھے یقین آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حقیقتاً بعین ہی ایسا ہی ہے, لفظ با لفظ. These are words not to just make you understand some theory, بلکہ ایسا ہی ہونا ہے. میزان لگے گا, اور ہمیں کچھ ایسی معصومین کی فرامین ہے جسے پتہ چلتا ہے میزان باقاعدہ کوئی چیز ہے, ایک حیت رکھتا ہے, a material form of a scale which will be put in front of you, رکھا جائے گا واقعاً. یہ سمپل بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایک عارف ہیں وہ کہتے ہیں یہ سمپل بھی ہو سکتی ہے چیز. a simple scale where what will happen, ایک طرف کیا رکھا جائے گا, تمہارے اچھے اعمال, دوسری طرف برے اعمال, and they will try to see what is outweighing the other. اگر برے اعمال آؤٹ وے کر دیں گے اچھے اعمال کو, it's defining you. ایکچولی قیامت ہے کیا, the day of judgment. اللہ دوبارہ تمہیں ڈیفائن کر کے تمہیں ہی دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو میں عادل ہوں. ایسا نہیں ایک دفعہ فیصلہ کر دیا, نہیں, let me define for you again what you have done. تو کبھی حساب کتاب کے ذریعے, کبھی سوال جواب کے ذریعے, کبھی میزان کے ذریعے, کبھی پل صراط کے ذریعے پروردگار دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے اچانک فیصلہ نہیں کیا. whatever you have brought, look, I'm putting it through different apparatus, for example, different tools. تو ایک ٹول ہوگا میزان. واقعاً خدا دیکھنے کی کوشش کرے گا, ہاں بتاؤ بھائی کیا ہے تمہاری ایکچولی ایز اے ہیومن بینگ, اشرف المخلوق, تم نے کیا کیا, کیا ڈیفائن کر رہا ہے تمہیں, اچھا ہے یا برائی. ایسا این ممکن ہے کوئی سمپل چیز ہے, لیکن ایسا این ممکن ہے سم تھنگ کمپلیکیٹڈ. کمپلیکیٹڈ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ پر ہمیں کیا ملتا ہے, معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں, امام کہتے ہیں کہ ایکچولی کیا ہونے والا ہے میزان پہ, کہ تمہارے جو نامہ اعمال ہیں, تمہارے جو اعمال ہیں انہیں مجسم کیا جائے گا. they will be given a body. مجسم کر کے پھر کیا کیا جائے گا, اس باڈی کو کس سے کمپیئر کیا جائے گا. بھائی میزان کیا ہے, کمپیریزن ہی ہے نا, that's all it is. یعنی اس کو امبوڈیمنٹ, یعنی پورے جتنا بھی تمہارے اعمال ہیں اس کو جسم و جسمانیت دی جائے گی, اور وہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی اعمال کو ایک جسم و جسمانیت دی جائے گی, اور دونوں میں پھر دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی ریزمبلنس ہے, کوئی مماثلت ہے. یقیناً بہت زیادہ مماثلت تو نہیں ہو سکتی. مولا کی اگر مثال کے طور پہ کہ نماز کو لایا جاؤ, میری نماز کو لایا تو کوئی بہت, بس یہ نہ ہو کہ 180 ڈگریز جا رہے ہو, وہی والی کیفیت نہ ہو کہ وہ ہیومنلی ہیں اور میں بالکل ہی اینیمل. اگر کوئی ریزمبلنس نہیں ہے, فارغ, بیکار, دے ول بی ریجیکٹڈ. کچھ بھی نہیں لائے, تم نے بڑی بیٹھ کے دعوے کیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے, لیکن شباہت تو بالکل بھی نہیں تھی. کہتے رہے, مولا امیر المومنین نے بھی تو بتایا نا کہ میرا چاہنے والا کیسے اعمال لے کر آئے گا, تو اگر شباہت نہیں ہے, ریجیکٹڈ. لیکن این ممکن ہے کہ آپ کے اعمال شباہت رکھتے ہوں, ریزمبلنس رکھتے ہوں, they'll be accepted. That's it, that's what میزان is. لیکن ایک جگہ پہ علامہ مجلسی کہتے ہیں ایسے این ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھائی نہیں گئی, تو پروردگار ایسے ہی چھوڑنا چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے جس دن آؤ تو پھر وقت حیرہ, کچھ چیزیں ہیں وہ تمہیں حیران کر دیں گی, وہ تمہارے لیے پروردگار نے چھوڑی ہوئی ہیں معرفت کے لیے. بہرحال میزان پہ بس بھئی ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں, ناراض تو نہیں ہو رہے نا, مل کے صلوات سنا دیجیے.
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ہوپلیسنس نہیں رکھیں گے، امید پہ دنیا قائم ہے، تھوڑا سا آپ کو ہم سٹریس سے باہر بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. بھائی میزان پہ کام کیا آئے گا؟ ہاؤ کین آئی میک مائی اعمال بیٹر سو دیٹ دے آر ایکسیپٹڈ. کون سی ایک چیز، کوئی تو کچھ تو ہوگا نا. نہیں انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے، بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا چیز کام آنے والی ہے، کیونکہ ایک آخری پڑاؤ ہوگا جس پہ بہت ساری ہماری امیدیں وابستہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کل پیش کریں گے. اینی وے، تو کوئی ایک چیز جب سکیل ہو رہا ہو، سکیل پہ رکھے جا رہے میرے اعمال، کوئی ایک چیز ہے جس سے میرے جو اچھے اعمال ہیں وہ آؤٹ وے کر دیں برے اعمال کو. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں تمہاری پرخلوص نیت سب سے زیادہ کام آئے گی. میزان پہ پرخلوص نیت. بھائی اعمال کا دار و مدار ماشاءاللہ، اس میں سب کامیاب ہو گئے، نیتوں پر ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ میں اعمال اچھے نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ نیت اچھی تھی، خدا قبول کر لیتا ہے. وہ کیا ہوا، اب اتنے زیادہ اس وقت جو ہیں وہ قصے یاد آ رہے ہیں، منتخب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی وہ کیا، وہ جو ایک سادہ سا آدمی تھا، جناب موسیٰ کے پاس آیا تھا، جنگل میں جناب موسیٰ سے ملا. جناب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پہ، جنگل میں جناب موسیٰ سے ملا. کہیں گے آپ کون ہیں؟ اور سادہ سا آدمی تھا، بالکل سمپل مائنڈڈ انسان. کہیں گے میں موسیٰ. کہیں گے ارے آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، خدا کو بتائیے گا میں خدا کا انتظار کر رہا ہوں. موسیٰ نے کہا خدا کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا کیوں آئے گا تیرے پاس؟ کہیں گے نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، خدا آئے گا میں اس کے بالوں میں کنگھا کروں گا، میں اس کے گھوڑے کو نہلاؤں، اس کی سواری کو پاکیزہ کروں گا، اور ہو سکے کہ میں خدا کے پیروں میں تھک جاتا ہوگا، اتنا کام کرتا ہے، پیروں کو دباؤں. جناب موسیٰ تو ویسے جلال مشہور تھا، اتنا جلال تھا ان کا، وہ تو ایسا جلال آیا انہیں، کہنے لگے کیا کفر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی میرے سامنے، چلا جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ تیرے پہ عذاب ہے میرے پہ بھی آ جائے گا، نکل یہاں سے. اب جو نکل کے پھر آئے ہیں جناب موسیٰ کوہ طور پہ، پروردگار کی آواز آئی، کہا موسیٰ آج ہم آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. کہا پروردگار میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا؟ کہا میرے بندے کو ناراض کر دیا، اسے مجھ سے کتنی دوستی ہے، کتنی رغبت ہے. کہا پروردگار کفر کہہ رہا تھا، کفر کہہ رہا تھا تیرے گھوڑے کو نہلائے گا. کہیں گے جتنی اس کی عقل ہے اسی حساب سے تو بات کر رہی ہے. اور جو وہ باتیں کرتا ہے نا مجھے بھلی لگتی. اب جناب موسیٰ جنگلوں میں پھر رہے ہیں، بندہ کہاں ہے خدا کا. مسئلہ یہی ہے، نیت کیا ہے، جس کی اپنی سادگی میں جو نیت ہے خدا دیکھ رہا ہے. پروردگار نے کیا کہا تھا پھر موسیٰ کو؟ کہا ہے موسیٰ جب میرے بندے میری عبادت کرتے ہیں نا تو زبان سے زیادہ میری نگاہ ان کے قلب پہ ہوتی ہے. میں زبان کو نہیں دیکھتا، میں ان کے قلب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کے قلب میں کیسے رہ رہا ہوں. بڑا عجیب ہے، بس بھی دل کر رہا ہے اس پہ تھوڑا سا اور بیان کر دوں. جناب آدم علیہ السلام یاد ہیں؟ اب کہیں گے اب اس کے بعد تو یاد ہی آ گئے ہمیں، اول البشر. ہاں یاد ہیں ہم. ہاں جناب آدم کہتے ہیں جب جناب آدم زمین پہ آئے نا تو ہر مخلوق جناب آدم کے پاس گئی ہے سلام کرنے. پروردگار نے اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا خلیفہ بھیجا، کہ ہر مخلوق گئی سلام کرنے. کچھ ہرن بھی آئے سلام کرنے آئے. ہوتا کیا تھا کہ جب جناب آدم پروردگار کا پہلا نمائندہ زمین پہ، کہیں گے جب بھی کوئی مخلوق آتی تھی نا تو جناب آدم اس کے اوپر دست شفقت پھیرتے تھے تو اس کے اندر کوئی خاصیت آ جاتی تھی. ہرنوں کا یہ ٹولہ آیا نا تو ان کے اوپر دست شفقت جناب آدم نے پھیرا تو کیا ہوا، ان کے اندر سے مشک کی خوشبو آنے لگی. مشک، آپ نے وہ ہرن کا سنا ہوگا نا، کیا ہے مشک اور عشق چھپائے نہیں چھپتے. مشک کی خوشبو ایسی ہوتی ہے. اتنی ان کے اندر سے خوشبو ہے، جب واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے نا تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہیں گے ارے یہ کیسی خوشبو تمہارے نافے سے آ رہی ہے، ہمارے اندر سے تو خوشبو ہی نہیں آ رہی. کہیں گے ہم گئے تھے آدم صفی اللہ کی زیارت کے لیے، انہوں نے دست شفقت پھیرا، ہمارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے تب سے. انہوں سارے ہرنوں نے کہا چلو چلو خوشبو لینے چلتے. گئے، جناب آدم نے ان کے اوپر دست شفقت پھیرا، واپس آئے تو ان میں سے خوشبو نہیں آ رہی. واپس آ کے ان ہرنوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آدم صفی اللہ کو دیکھا تم نے بھی، ہم نے بھی، دست شفقت تم پہ بھی پھیرا، ہم پہ بھی، لیکن خوشبو تم میں سے آ رہی ہے ہم میں سے نہیں آ رہی. کہیں گے تم گئے تھے خوشبو لینے، ہم گئے تھے سلام کرنے. بھائی زیارت کا کتنا بڑا مقام ہے. نیتیں کیا کیا تبدیل کر دیتی ہیں، رزلٹ ہی تبدیل ہو گیا ہے.
ان نیتوں کے اوپر کام کریں. رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے میزان پہ خلوص سے کی گئی نیت ہے. بس بھئی آ جائیے, قیامت تو بعد میں آئے گی, اس کی نشانیوں کو پہلے دیکھ لیں گے. آپ کہیں گے اتنا خوش کیا اس کے بعد غمگین کرنے لگی ہیں ہمیں. نہیں, غمگین نہیں ہوں گے, ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور جب تیاری انسان کرتے ہیں نا تو اس میں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے, اس میں انسان کو اطمینان ملنا چاہیے. آئیے اپنی تیاری کریں. ہمارے پاس 2 آج جلدی سے ہم نے بیان کرنا ہے 2 قیامت کی نشانیاں. کون سی ہے؟ سب سے پہلے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وہی چیز جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ میزان, اس کے لیے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نہیں ایسے ہی ہونا ہے, کوئی چیز ہے جو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یعنی نور کا طلوع ہونا. سب سے بڑا نور کیا ہے؟ اب یہ توجیحات ہیں علماء کی اور بڑی خوبصورت توجیحات ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑا نور کیا ہے اس دنیا میں؟ کہتے ہیں علم. اس کا مطلب ہے علم مغرب سے طلوع ہوگا, یہ نشانی ہے آخری زمانے کی. اچھا ہم نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے, این ممکن ہے شاید یہی ہو اور یہ ہو بھی چکا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ قیامت کی پہلی نشانی پوری ہو چکی ہے کیا؟ مغرب سے علم طلوع ہو چکا ہے. مے بی اٹس ناٹ, تو پھر کیا ہے؟ ایک جگہ پر علماء کہتے ہیں, ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ورڈ ٹو ورڈ ایسا ہو کے رہے گا. از دیٹ پاسبل؟ کیا ممکن ہے؟ بھائی مشرق سے نکلتا سورج یہ اچانک مغرب سے کیسے نکلتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ بھائی خدا ہر چیز پہ قادر ہے, خالق بھی ہے, قادر بھی ہے, رب بھی ہے, یعنی چلانے والا بھی پالنے والا بھی. اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. جب وہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے, سورج کو پلٹا سکتا ہے, ستارہ در پہ آ کے سلامی لے سکتا ہے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ سورج اپنے غروب کے مقام سے طلوع ہو بھی سکتا ہے. اگر سائنٹیفکلی اگر ہم پوچھنے کی کوشش کریں, سائنسدانوں سے پوچھنے کی کوشش کریں, از اٹ پاسبل مشرق سے سورج نکلتا مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے؟ از اٹ پاسبل؟ تو آپ کو پتہ ہے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر زمین کا میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہو جائے نا, اس کے اندر کوئی تغیر آ جائے, بالکل اٹس پاسبل زمین اس طرح سے روٹیٹ کرنے لگ جائے کہ ہمیں ایسے لگے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. اور بلکہ ایک سائنسدان وہ کہتا ہے کہ اس کی تھیوری کیا ہے جو کہ بہت مانی جاتی ہے, فزسسٹ نے بہت مانی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایوری 25,800 years later, ایوری 25,800 years later کیا ہوتا ہے؟ زمین اپنا محور تبدیل کرتی ہے, تھوڑے سے اینگل سے تبدیل کرتی ہے. کہتے ہیں ہوتے ہوتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر زمین ٹوٹلی روٹیشن چینج کر لے اور سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے. کہتے ہیں اس کے اوپر دلیل بھی ہے کیونکہ پہلے زمین کے محور کے اوپر صوبان تھا, اب پولرس ہے, سٹارز چینج ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ زمین کی تھوڑی سی روٹیشن, کوئی نہ کوئی ایکسس اس کے تبدیل ہوئے. سائنٹیفکلی اٹ از پاسبل. اب پوری ڈیٹیل کیا ہے وہ تو آپ خود ہی جا کر کر لیجئے گا اس کے اوپر ریسرچ, لیکن این ممکن ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, یہ جس طرح سے کہا گیا ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا جس میں اہل زمین نوٹ کیا کریں گے کہ 3 دن تک مسلسل رات ہی رات ہے, دن نہیں آ رہا, رات ہے, 3 دن تک رات ہے. تو اچانک کیا ہوگا کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کوئی بڑا نیچرل, کوئی ایسی کوئی قدرتی عمل ہونے والا ہے جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. کہتے ہیں اچانک 3 دن کی رات, مستقل رات کے بعد اب جو سورج طلوع ہوگا تو وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہو رہا ہوگا. سو اٹ سیمز کہ واقعاً کوئی فزیکل کوئی ایسا ایونٹ ہے جو واقعاً ہوگا, لیکن کیونکہ اچانک لوگوں کو خیال آئے گا ارے کوئی خدا ہے, اب توبہ اٹھا لی جائے گی, اب بیکار ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن میرے سامنے ایک امیر المؤمنین کا بھی ایک فرمان ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمارا قائم جو رسول خدا کے اوصیاء میں سے 12واں ہے اور حسین ابن علی کی اولاد میں سے 9واں ہے, وہی سورج ہے جو اپنے غروب کے مقام سے طلوع ہوگا. جلدی سے دوسری جو ہے وہ نشانی قیامت کی وہ ہے دابت الارض. دابت الارض کے بارے میں اہل سنت کے ہم بالکل ہی ڈیفرنٹ ویوز پائی جاتی ہیں, ہمارے ہاں بالکل ہی ڈیفرنٹ. اہل سنت برادران کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دا بیسٹ فرام ارتھ, اس کو ایسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے ہاں حلیہ بھی انہوں نے خود ہی بنا بھی لیا حلیہ, دابت الارض کا حلیہ کیا ہوگا, اتنی لمبی گردن اور ایسے اور ایسے.
ہمارے پاس ایک سب سے خوبصورت اور مستند ترین روایت امیر المؤمنین کی ہے، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوگا جو بڑا ہی حیران کن ہوگا اور پریشان کن بھی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تمہارے لیے توبہ بیکار ہو جائے گی، توبہ نہیں تم کر سکو گے۔ کیوں؟ کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا زمین سے دابت الارض بلند ہوگا، جسے مشرق سے مغرب میں رہنے والے سب دیکھ پائیں گے۔ اس کے پاس عصائے موسیٰ بھی ہوگا اور انگشتری جناب نبی سلیمان ہوگی۔ اب بیسٹ فرام دا لینڈ تو ہو نہیں سکتا، کوئی ایسی پاکیزہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس کوئی وارث انبیاء، کہ جس کے پاس انبیاء کی وراثتیں موجود ہوں گی۔ کہتی ہیں عصائے موسیٰ کیوں؟ کہیں گے اس سے اختیار بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ جناب موسیٰ کو جب سواری کی ضرورت ہوتی تھی زمین پہ کہیں بھی جانے کے لیے تو وہ اس عصا کو استعمال کرتے تھے، تو عصا ان کے لیے سواری بھی بن جایا کرتا تھا۔ شاید اسی لیے دابت الارض، کیونکہ اسے پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس جانا ہے، تو شاید عصائے موسیٰ ان کے لیے سواری کا باعث ہوگا۔ اور یہ جو ان کے پاس انگشتری ہوگی جناب نبی سلیمان کی، تو اس سے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں دابت الارض، امام ارشاد فرما رہے کہہ رہے ہیں ہر انسان کی پیشانی پہ اس انگشتری کو، اس رنگ کو مہر کریں گے۔ یعنی اگر مومن ہوگا تو اس کے پیشانی پہ لکھا جائے گا مومن، اور اگر مومن نہیں ہے تو اس کی پیشانی پہ آ جائے گا غیر مومن۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد گھر والوں کو بھی پتا ہوگا کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، حتیٰ کہ لیے کھانے کے لیے تم بیٹھو گے دسترخوان پہ ایک دوسرے کے ساتھ، تو کھانا کھاتے ہوئے تمہیں پتا ہوگا کہ گھر کے ان افراد میں سے کون سا مومن ہے۔ یہ تو بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں ہمارے اہل سنت برادران کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار نے کہا دابتین کو ہم نے خلق کیا ہے تراب سے، یعنی مٹی سے، اور ان میں کچھ سینوں پہ رینگنے والے بھی ہیں، چار پائے بھی ہیں، یعنی کہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے بھی ہیں اور 2 ٹانگوں پہ چلنے والے بھی ہیں۔ 2 ٹانگ کون؟ انسان۔ تو اس کا مطلب ہے پروردگار نے دابہ فی الارض، جاندار زمین سے، ہر ایک کو پروردگار نے کہا کہ تم سب کے سب جاندار ہو جنہیں میں نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ تراب سے اٹھنے والا اگر ابو تراب ہو تو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر ہر ایک کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے والا قسیم نار والجنہ ہو تو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ جو آخری زمانے میں قیامت سے پہلے دابت فی الارض، جاندار جو مٹی سے اٹھے گا، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا یہ وہاں شرط لگی تھی کہ دوبارہ لگائیں گی نعرہ کہ نہیں لگائیں، نعرہ پورا کر دیا ماشاءاللہ سے۔ تو جناب ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں بلیٹنٹلی کھڑے ہو کر ایکسپوز کر دینا ہے، بالکل ایکسپوز۔ اینی وے، تو جناب ہو گئی 2 نشانیاں قیامت کی، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہر روز ہم جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا ہم پہلو اپنے لیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جلدی سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، تو ہم اس کے اندر سے اپنے لیے نصیحت کی کیا چیز اٹھا سکتے ہیں؟ توبہ، دوبارہ وہی توبہ۔ صفائی نصف ایمان ہے، سنا ہے نا؟ پریشان مت ہو، پیچھے والے زیادہ بور ہو رہے، پریشان نہیں ہو، 5-10 منٹ کے لیے بتاؤ اور بیٹھیں، 5-7 منٹ کے اندر سے، اب پھر اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ ان کا نقصان ہے، میں چلتی رہوں بس، 1 گھنٹہ چلتی۔ تو جناب آپ نے سنا ہوا رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم نے شاید سمجھا کہ شاید فزیکل صفائی، مٹیریل صفائی نہیں، نفس کی بھی تو صفائی ہے، ذہن کی بھی تو صفائی ہے، روح کی بھی تو صفائی ہے، اس کی بھی تو صفائی کیجئے۔ اگر آپ صفائی کرتے رہیں، میں کہتی ہوں اتنی محنت کرنی نہ پڑے اپنے نفس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ زبان کی صفائی، ماشاءاللہ سمجھ، آپ سوچئے اگر کہیں پر کوئی کچرا بھرتا رہے، یوٹیوب پہ کیا عجیب سی آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے سائیکولوجیکل ایشوز ہو نا جنہیں کلینلینس کے، تو وہ ہم ہورڈرز والے وہ جو ویڈیوز چل رہے ہوتے ہیں، ہورڈنگ کی جسے عادت پڑ جائے تو کرتے کیا؟ کچرا ڈال رہے جا رہے، گھر بھر گیا۔ اگر کچرا ڈالتے رہے صفائی نہ کریں، آپ کنٹینیوس ہر روز تھوڑی صفائی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ بھر گیا نا۔ اب اس کچرے کو کس طرح سے صاف کرنا پڑے گا؟ اب بلانی پڑیں گے کلینرز باہر سے، اب مدد حضرت تعویذ لے لو مولانا صاحب سے، کس طرح سے صفائی ہوگی؟ نفس نہیں صاف ہو رہا میرے، مولا کے در پہ جائیں گے، جالیوں کو جھنجھوڑیں گے تو میرا نفس صاف ہو۔ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی آپ نے ربش کلیکشن کر لی ہے تو اب آپ کو ربش کلیکٹرز کو بلانا پڑے گا، بنز کی بنز بھر رہی ہیں، اب آپ جو ہے نا سکپ بھی منگوا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ ہر روز وہ جو کام ہے جو کہا گیا ہے کہ
کہ بھائی جناب بلیک بیگ بنائیں باہر رکھ دیں. جو آپ کو کہا گیا تھا کہ ہر روز رات میں سونے سے پہلے تزکیہ نفس کر لیں, تو اتنا کچرا اکٹھا ہی نہیں ہوگا, تھوڑے تھوڑے صفائی کرتے رہیں, نفس پاک رہے گا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے, یہ جو کچرا آپ نے جمع کر لیا سارا اٹھوا دیا ہے, حسین کے در پہ جالیوں کو پکڑ پکڑ کے سارا کچرا اٹھوا دیا, مولا بس ایک مرتبہ معاف کر دیں, ہوتا ہے نا, کر دیا صاف کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے, بعض اوقات اتنا ربش کلیکٹ کر لیا تھا, اب صفائی تو ہو گئی, بو رہ گئی, بو وہی ہے, the smell doesn't go. بعض اوقات کسی کپڑے کو اتنا گندا کر لیا, مشین میں ڈال دیا, ہر سارا ڈٹرجنٹ جو بھی آپ اس کے اوپر پاؤڈر لگا سکتے تھے, لکوڈ لگا دیے, اس کو اتنا گندا کر دیا تھا, بعد میں نشان رہ گئے. ان نشانات سے بچے, کیونکہ رہ جائے تو انسان اپنے آپ کو کلی طور پر پاکیزہ نہیں کر پا رہا ہے. So what do I need to do? Slowly, every day, کچھ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے اپنے اوپر. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہم اتنے مصروف ہیں اس دنیا میں, اتنے مصروف. آج ہم پوچھ لیں نا کہ بھئی یہ کام نہیں کیا, اس دن درس ہو رہا تھا, وہاں پر یہ ہو رہا تھا, وہاں کہاں سے, I'm so busy. کتنے بزی, in what? اپنی آخرت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو, find the time. کس کی بینیفٹ کے لیے, میرے اور آپ کے لیے تو ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں نا. کل جو ہم بات کہہ رہے تھے, خواہ میں اپنی زندگی ہم نے کمپلیکیٹڈ بنائی, دوڑ رہے ہیں. خواہ میں میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی ریس کا حصہ بنایا ہوا ہے which doesn't have to be. I don't have to be part of this race. If everybody is doing it, I'm not a sheep. میں فالو نہیں کرنا مجھے بس, کیونکہ سب کر رہے ہیں مجھے بھی کرنا ہے. مثال کے طور پہ سب نے یہ برانڈ لے لیا, اب تو مجھے لینی ہی لینی. I have to be part of the race. You don't have to be. You can make a choice. I'm not going to. It's as simple as that. میں بس ایک آخری بس کہانی بتا رہی ہوں. کہانیاں مجھے اتنی یاد آ رہی ہوتی ہیں, بس ایک آخری کہانی, that's it, finish, ختم کر دی. ایک بادشاہ تھا, جیسے بادشاہ ہوتے, اس کو اپنی مملکت میں کسی آدمی کے اوپر بڑا خوشی ہوئی کہ آپ نے کام کرتے, پتہ نہیں کیا کام تھا, جو بھی تھا, کہا میں کس طرح سے تمہیں کیا تحفہ دوں. اب بادشاہ ہے, پوری مملکت اس کے تصرف میں ہے, he has control over everything. So what does he give as a gift? کہ دیکھو بھائی, میں اتنا خوش ہوا ہوں تم سے, تم نے طلوع آفتاب یعنی جیسے ہی the sun rises, تم نے کرنا کیا ہے, تم جتنی زمین کا چکر کاٹ سکتے ہو غروب آفتاب تک, until the sun sets, تم اگر جتنی بھی زمین کو اپنے دوڑنے کے درمیان میں لے کر آ سکتے ہو نا, ساری کی ساری تمہیں بنا دوں گا, اس کا کنٹرول دے دوں گا. یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا, اتنی زمین, بھائی صبح سے رات تک میں اتنا دوڑ سکتا ہوں. خوش ہو گیا بادشاہ نے. اگلے صبح جب لوگوں کو پتہ چلتی ہے نا ایسی باتیں, وہاں پر بھی ہجوم لگ گیا, پتہ نہیں کتنا بڑا مالک بننے والا ہے. بادشاہ نے صبح وسل بجائی سن رائز پہ, اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. یہ ہماری دوڑ ہے نا, زندگی کی دوڑ ہے, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اگینسٹ آل آڈز, اگینسٹ لائف, اگینسٹ ٹائم, بس زندگی میں دوڑ ہے. اس نے بھی دوڑنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا, جب تک انسان اپنی ڈیزائرز کو بڑھاتا نہیں ہے نا, تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیٹس فائن, I'm okay. لیکن جیسے کل جو ہم بات کہہ رہے تھے, جتنا آپ اپنے اندر سے یہ جو وائڈ ہے نا, یہ ڈیزائرز کا, اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. It'll become deeper. اب جناب اس نے جو ہے, پہلے تو آدھے دن پہ اسے خیال آیا, کہیں گے بس بہت کرتا ہوں, اتنی بڑی, پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس, I've got such a huge piece of land, it's enough. اچانک اس کی نگاہ گئی, سامنے ایک چشمہ بہ رہا ہے. اسے کہا اگر میں اس کے بھی گرد چلا جاؤں تو پھر لوگ کہیں گے ارے یہ تو وہ ہیں جن کی زمین پہ چشمہ بہتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے فخر کے لیے, افتخار کے لیے, ان کی زمین پہ کنویں ہیں, ہے یہ ہمارے لیے افتخار کے باعث ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے ان کی زمین پہ چشمے بہتے ہیں, اس کے تھرو چلا جاتا ہوں, اور آگے دوڑنے لگے. وہی والی بات ہے, ڈیزائرز. دوڑا, چشمے کو لے لیا, اوہ واو what an achievement, but it's never enough, is it? It's never enough. اسے دیکھا سامنے پہاڑ ہے, کہیں گے پہاڑ اگر میری ملکیت میں آ گیا تو لوگ کہیں گے ان کی تو زمین پہ پہاڑ آتا ہے. بس اس نے دوبارہ سے دوڑنا شروع کر دیا. Again, part of the
It's really pathetic race. चलना शुरू कर दिया, दौड़ता दौड़ता पूरे माउंटेन को उसने अबूर कर लिया. अब खुश हो गए, लेकिन देखा अरे ये तो सूरज तो डूबने वाला है. हमारे साथ क्या होता है, जब हमने देखा पैर हमारे, टांग तो जो है वो कब्र में पहुंच गई, कुछ किया ही नहीं, कज़ा पड़ी ही नहीं, तौबा की नहीं. अब इसने दौड़ना शुरू किया. रनिंग अगेंस्ट सन. वो चाह रहा है किसी तरह से जीत जाए, सूरज चाह रहा है वो जीत जाए. भाई जिंदगी का आखिर आने वाला, क्या करूं क्या करूं. वो दौड़ा है, लेकिन पहुंच गया जिस मकाम से उसने शुरू किया था. वहां पर उसने अपने आप को, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, हाथ पहुंच गया, गिर गया, पूरा कर लिया. बादशाह ने कहा अरे भाई उठाओ इन्हें. जबरदस्त, इतनी बड़ी जमीन इनकी मिल्कियत में, जागीर में आ गए. लोग गए उठाने के लिए. अच्छा, जब किसी के पास आ जाए, कुछ पावर स्ट्रेंथ आ जाए, सब जाते हैं, इनको हम उठाएंगे. लोग दौड़े, कहेंगे वो उठाओ उठाओ, इतना बड़ा अमीर बन गया है. लेकिन जब पहुंचे, कहेंगे ये तो वाकई कंधों पे उठाने के काबिल हो गए, इतना हाँपे कांपे हैं, जान निकल गई उनकी. बादशाह ने कहा यहीं बनाओ इसकी कब्र. वो जो आखिरी इन्होंने पूरा किया ना दायरा, उसी मकाम पे कब्र बनाओ. कब्र बनाई गई, लटा दिया गया कब्र बराबर. बादशाह ने कहा कुतबा लगाओ, ग्रेव स्टोन मैं लिखवाऊंगा. जब लगाया गया ग्रेव स्टोन, तो बादशाह ने लिखवाया. कहा लिख, कोशिश तो इसने बहुत की, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, और इसकी जरूरत बस इतनी थी जिसमें ये जाके दफन हुआ है. सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं. जरूरत इंसान की कितनी है, इस दुनिया से लेके क्या जाना है. हाँ, मैं अक्सर कहा करती हूं, अगर मुझे लगे कि मैंने सिल्क के कफन में जाना है और उसके ऊपर कोई कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, तो फिर बनाते रहिए. जाना सब ने उसी में है, जहां पर जाकर हर डिफरेंस, हर फर्क मिट जाएगा. कोशिश कीजिए. और अगर हम ना सीख पाए ना, हमें समझ ना आ रहा, मैं कहती हूं करबला में ऐसे ऐसे नमूने हुसैन ने दिए, ऐसी ऐसी मिसालें हमारे लिए कायम कर दी. हमें बाज़ औक़ात 70-70, 80-80 साल की उम्र में वो फ़लसफ़े समझ में नहीं आ रहे होते जो हुसैन के 13 बरस वाले ने फ़लसफ़ा दे दिया. 13 बरस वाला हुसैन का क्या फ़लसफ़ा दे रहा है. जब हुसैन ने पूछा ना, कासिम मौत आपको कैसी महसूस हो रही है. शब आशूर 13 बरस के बच्चे से हुसैन ने पूछा है, कासिम आपको मौत कैसी महसूस हो रही है. का इस वक्त जब मैं इमाम के पीछे हूं, का मुझे शहद से ज्यादा मीठी लग रही है. इतना कोई तैयार अपने आप को करे. कितना तैयार किया है इस शहजादे ने अपने आप को. कहते हैं हुसैन भाई इमाम हसन मुज्तबा के यतीमों का बड़ा ख्याल रखते थे. तारीख कहती है हुसैन ईद पे बाकी सबको ईदी बाद में देते थे, हसन मुज्तबा के यतीमों को पहले ईदी दिया करते थे. अगर सैयदुश शुहदा को कपड़े लेकर आने होते थे तो पहले अपने बच्चों के लिए बाद में लाते थे, भाई के यतीमों के लिए पहले लेकर आते थे. लेकिन अजीब चीज थी, तारीख क्या कहती है, कहती है इमाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाई के बच्चों को कीमती तरीन लिबास पहनाते थे. कीमती तरीन, कहीं भाई के बच्चों को ये ना एहसास हो हमारा बाप नहीं रहा. हुसैन ने फर्क नहीं किया भाई के बच्चों में, औलाद में और खुद में. कहते हैं कीमती तरीन लिबास पहनाते थे. कीमती तरीन लिबास उस वक्त में खद्दर होता था. कहते हैं मौला खद्दर का लिबास इमाम हसन मुज्तबा के बच्चों को पहनाते थे. लेकिन ये कासिम में न जाने ऐसी क्या बात थी, हुसैन कासिम को हमेशा मलमल का लिबास पहनाते थे. कहते हैं लोगों ने पूछा, कहा मौला सैयदुश शुहदा हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई के बच्चों के साथ आपने फर्क कर दिया, क्योंकि हसन मुज्तबा की दूसरी औलाद को तो आप कीमती लिबास पहनाते हैं, ये कासिम को मलमल का लिबास तो बड़ा सादा होता है, ये मलमल का लिबास क्यों पहनाते हैं. जानते हैं हुसैन ने क्या कहा, इसलिए क्योंकि मेरे इस बेटे यानी कासिम का बदन बड़ा नर्मो नाजुक है. हाय वो नर्मो नाजुक बदन और वो घोड़ों की टापें. का मेरे बच्चे का बदन बड़ा नर्मो नाजुक है, खद्दर का लिबास नहीं पहन सकता, इसलिए मैं मलमल का लिबास पहनाता हूँ. कहते हैं हुसैन को कासिम का रोना बर्दाश्त नहीं होता था.
اپنے بچوں کو رونے دیا کرتے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے بچوں کو رونے نہیں دیتے تھے۔ یہی قاسم ہے، اور ظہر عاشور کے پاس وقت ہے، بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے، اندر سے بیوہ ماں نے پوچھا، کہا قاسم کیا بات ہے؟ جب بچہ یتیم ہو نا تو ماں کو بڑا احساس ہوتا ہے، کہیں میرے بچے کو کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا۔ کہتے ہیں بی بی نے جناب ام فروا نے پوچھا، کہا کیا بات ہے قاسم، کس نے رلایا، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کہا نہیں اماں، بس میں چچا سے کہتا ہوں مجھے رن کی اجازت دے دیجئے، لیکن وہ مجھے رن کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں جناب ام فروا نے کیا کہا، کہا اس مشکل کو میں آسان کرتی ہوں۔ آپ کے والد گرامی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، انہوں نے کہا تھا جب میرے بچے پہ مشکل آئے اس تعویذ کو کھول دینا، اس سے زیادہ مشکل کا وقت کوئی نہیں ہو سکتا، قاسم تعویذ کو کھول دیجئے۔ اب جو تعویذ کھولا تو اندر سے امام حسن مجتبیٰ کی تحریر نکلی، بیٹا قاسم جب تم دیکھو چچا حسین بڑے غریب ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو ان پر سے فدا کر دینا۔ کہتے ہیں جناب قاسم بڑے خوش ہوئے، جلدی سے تحریر اٹھا کر اپنے چچا حسین کے پاس لائے، کہا چچا یہ دیکھیے، اب جو حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، کبھی تحریر حسن کو دیکھا، کبھی تصویر حسن کو دیکھا، سامنے قاسم، نیچے بھائی کی تحریر، کہا اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا، آ میرے قاسم میں تجھے تیار کروں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی یہ دنیا میں ہر جگہ پر جناب قاسم کا صحرا کیوں مشہور ہوا؟ مجھے لگتا ہے وہ جو آخر میں حسین نے قاسم کو تیار کیا نا، اس کی کوئی برکت تھی۔ سوگنامہ آل محمد میں الفاظ کیا ہیں کہ حسین نے قاسم سے کیا کہا، کہ قاسم میرا ارمان تھا تو جوان ہو میں تجھے دولہا بناؤں، میرے لال میں تجھے تیار کروں۔ کہتے ہیں حسین نے ایک مرتبہ نیا کرتا پہنایا، کرتے کی آستینیں بڑی تھی، قاسم چھوٹے تھے، حسین نے آستینوں کو الٹ دیا، آخر میں امامہ پہنانا چاہا، بٹھایا، کہ ذرا بیٹھ جا میں امامہ پہناؤں۔ کہتے ہیں حسین نے امامہ پہنایا، ہر پیچ پہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں تیار کر کے حسین نے میدان کارزار میں قاسم ابن حسن کو بھیجا، بچے نے بڑی جرت و شجاعت سے ایسے ایسے وار کیے۔ کہتے ہیں آخر میں عمر سعد نے کہا میں خود حملہ کروں گا۔ کہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے خود عمر سعد سے کہا ارے یتیم ہے بچہ، پیاسا ہے، 13 برس کا ہے، چھوڑ دے، لشکر خود دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں عمر سعد نے کہا نہیں، بدلہ میں لوں گا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر سعد جوش کے عالم میں آگے بڑھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اس بچے کو بھول نہیں سکتا جس کا تسمہ کھلا ہوا تھا، تسمہ باندھنے کے لیے بچہ نیچے جھکا، تسمہ باندھ رہا تھا، کسی نے سر پہ گرز مار دیا، قاسم کا سر دو شگافتہ ہو گیا، بچہ لہراتا ہوا زمین پہ آیا، آواز دی اماں اور چچا میری مدد کیجئے۔ مقاتل کہتے ہیں اتنی جلدی سے حسین کسی کی لاش پہ نہیں گئے، جتنی سرت سے قاسم کے پاس گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے عقاب اپنے شکار پہ جا رہا ہے۔ اب جو غضبناک حالت میں اشقیاء نے حسین کو آتا ہوا دیکھا، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، اس بچے پہ کسی کی نگاہ نہ گئی جو ابھی زمین کربلا پہ گرا تھا۔ ارے حال قاسم کیا ہوا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، ہر ہڈی چٹک گئی قاسم ابن حسن کی۔ جب دھول چھٹی نا تو حسین نے آواز دی، کہا قاسم تیرا چچا کتنا غریب ہے، تو بلائے میں اتنی تاخیر سے پہنچوں، بتا میں تجھے کس طرح سے سمیٹوں۔ کیسے سمیٹا، اپنی ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کی لاش کو سمیٹا، گٹھڑی بنائی، سید چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دور سے قاسم ابن حسن کی ماں نے دیکھا نا تو کیا کہا، کہ شہزادی زینب مجھے بس اتنا بتائیں، میرا تو 13 برس والا تھا، یہ حسین گٹھڑی میں کیا لا رہے ہیں؟
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس خلیل سے عبادت کو مستجاب فرما۔ آؤ مل کے واسطہ دیں۔ کس چیز کا واسطہ دیں؟ ہم اس وقت کا واسطہ دیں گے جب جناب فروا لوٹ کر مدینے آئی ہیں نا، تو جناب سید سجاد سے کہا سید سجاد مجھے بقیے میں چھوڑ دے، میں آپ کے چچا حسن مجتبیٰ کو ایک نشانی دینا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں جناب ام فروا امام حسن کی قبر پہ آئیں، گٹھڑی کھولی، اس میں سے قاسم کا کرتا نکالا، امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ رکھا، کہا اے میرے والی، میرے بچے نے وفا کی۔ اے پروردگار تجھے ایک بیوہ ماں کی کمائی کا واسطہ ہے، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تو بہتر طور پہ جانتا ہے، جس کی جو بھی حاجت ہے باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو بھر لا، اور جس کی جو بھی مشکل ہے حلال مشکلات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرما۔ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے